اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ خداوند متعال کی توفیق سے ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن اور فہم قرآن جو ہے تقریباً 3.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور خداوند متعال سے دعا ہے پروردگار صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ یہ تمام جو ہے یہ ختم قرآن کے پیغامات جو ہیں بیان ہو سکیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اللہ۔ درس قرآن میں جو صورت موضوع تھی سورہ الزاریات۔ سورہ زاریات کی 18 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک کے پیغامات گزشتہ درس میں بیان کیے گئے تھے۔ آج آیت نمبر 19۔ تو اس 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس چیز کو ذکر کیا؟ سابقاً بیان ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صاحب تقوی ہونا ضروری ہے۔ جو پرہیزگار نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جس طرح آپ بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کا ہونا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی اسی طرح سے تقوی اور پرہیزگاری ضروری ہے۔ اور روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی جنت میں بھی وہ نہیں جا سکتا کہ جس کے پاس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہیں ہو۔ تو لہٰذا یعنی جواز پاسپورٹ روایات میں مولا علی علیہ السلام کی محبت کو قرار دیا گیا، تو اسٹمپ جو ویزے کی ہے وہ کون سی ہوگی؟ پھر وہ ہوگی تقوی اور پرہیزگاری۔ وہ ویزا تب لگے گا جنت میں جانے کا کہ جب معلوم ہو کہ واقعاً یہ سچا علی والا ہے، علی کا پیروکار ہے، علی کا حبدار، باعمل ہے، با کردار ہے، بد عمل بے عمل نہیں ہے، بد کردار نہیں۔ تو بہرحال یہ جنت میں جو لوگ جائیں گے اس میں اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا تھا کہ ان میں پہلی صفت یہ تھی کہ وہ رات کا کچھ حصہ جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، جس کے اوپر تفصیلاً پیغامات بیان ہو چکا۔ نمبر دو یہ تھا کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی گزشتہ درس میں تفصیل سے توبہ اور استغفار پہ پیغام دیا گیا۔ تیسری چیز تھی وفی اموالہم حق للسائل المحروم۔ جنتی لوگ، پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ ان کے مال میں جو ہے وہ سائلین کا اور محروم لوگوں کا حق ہے، یعنی وہ ضرورت مند اور مستحق لوگوں کے حق کو ادا کرتے ہیں، اپنے مال میں وہ حق سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بس کماتے رہیں اور تجارتیاں بھرتے رہیں اور اپنے بینک بیلنس بھرتے رہیں، اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹی، اپنے مکانات، اپنی گاڑیاں بناتے رہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جنتی لوگ پرہیزگار وہ ہیں جو معاشرے میں غریب طبقہ لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، ان کے لیے یہ آسائش اور آسانی کا وسیلہ بنتے ہیں، تو ان کا اپنے مال میں یہ لوگ حق سمجھتے ہیں، تو ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدح کی، تعریف کی۔ تو لہٰذا اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا سخاوت کرنا کس قدر خداوند متعال کو پسند ہے، جس کو اللہ نے یعنی جنت میں جانے کی صفت قرار دیا۔ تو جب اب جنت میں جانے کے لیے یعنی سخاوت ہونا ضروری ہے، انسان سخی ہوگا تو لوگوں کا، سائلین کا، محروم لوگوں کا حق ادا کرے گا۔ تو جب قرآن جنت میں جانے کے لیے ہمارا ذکر کر رہا ہے تو جو وارثان جنت ہے ان کا کردار کیا تھا، ذرا ان کی ایک جھلک بھی دیکھ لیں اور ان کے کردار کے آئینے میں پھر ہم اپنی اصلاح کریں۔ تو علماء اہل سنت میں سے ایک بزرگ عالم ہیں
شرح نہج البلاغہ کے، بہت عظیم شرح نہج البلاغہ ہے، 22 جلدوں پہ عربک میں، ابن حدید معتزلی یہ اپنی شرح نہج البلاغہ میں نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام سارا دن یہودیوں کے باغ میں، یہودی کے باغ میں سارا دن پانی دیتے تھے، اور جو آپ کو مال حاصل ہوتا اس کو آپ خاص کر دیتے کہ یہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے اور وہاں کا پیسہ جمع کر کے غریبوں اور مساکین میں خرچ کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امیر المومنین کی سیرت، یہ پاکیزہ کردار۔ علی مولا تو یہ پاک کردار ہمیں دے کر گئے۔ تو لہٰذا اسی طرح سے روایت میں ہے کہ ابن حدید معتزلی لکھتے ہیں کہ آپ فقر و فاقہ میں رہتے تھے لیکن پیٹ پر آپ پتھر باندھتے تھے۔ یعنی اہل سنت علماء میں سے یہ اعتراف کر رہے ہیں امیر المومنین کے بارے میں۔ اور روایت میں ہے کہ ایک دنیا کا لالچی انسان جب پہنچا شام میں، امیر شام کے دربار میں، دنیا کی لالچ میں، درہم و دینار، ریشم کے لباس، یہ دنیا والوں کی محبت اور مال حاصل کرنے کی غرض سے جب وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ امیر شام نے پوچھا اس لالچی انسان سے۔ اس نے کیا کہا؟ کہا کہ میں ایک بخیل کی طرف سے آ رہا ہوں۔ چونکہ یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اس کا اشارہ تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف۔ الیاذ باللہ، امام کے حق میں جسارت کیا کرتا ہے؟ میں ایک بخیل کی طرف سے آ رہا ہوں۔ تعریف وہی ہوتی ہے کہ جس کو مخالف بھی قبول کرے، یعنی جو مولا علی کے مقابلے میں میدان جنگ میں آ گیا، جس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اب وہ اپنے دربار میں بیٹھ کے علی کی عظمت کے کیا گن گا رہا ہے۔ اس سے بھی برداشت نہیں ہوا کہ آنے والا جو میری چاپلوسی کر رہا ہے، میری کشامت کر رہا ہے، اور یہ علی کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ناحق کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ علی کا مخالف ہے، وہ چھوٹا بڑا مخالف، چھوٹا بھی مخالف نہیں ہے، ایسا مخالف ہے کہ پوری امت کو علی کے مقابلے میں میدان جنگ میں کھڑا کر دیا، اتنا بڑا مخالف ہو کے۔ لیکن اس سے بھی برداشت نہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب کے حق میں یعنی جھوٹ بولا جائے۔ جب اس نے کہا کہ میں ایک بخیل کی طرف سے آ رہا ہوں، کہا کہ یہ تو نے ناانصافی کی ہے، یہ تیرا انصاف نہیں ہے۔ علی کی سخاوت تو ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس دو گھر ہوں، ایک سونے سے بھرا ہوا اور ایک بھوسے سے بھرا ہوا، علی ابن ابی طالب اس کردار کا مالک ہے، پہلے سونے سے بھرے ہوئے گھر کو راہ خدا میں تقسیم کرے گا، بعد میں بھوسے سے بھرے ہوئے گھر کو یا کمرے کو راہ خدا میں انفاق کرے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں مخالف کہہ رہا ہے علی سونے سے بھرے ہوئے کمرے کو یا گھر کو راہ خدا میں انفاق میں سبقت کریں گے۔ تو وہ فضیلت ایسی ہونی چاہیے کہ مخالف بھی آپ کی اس فضیلت کا اعتراف کریں۔ تو آپ جو ہے وہ یعنی اس قدر سخاوت اور فقراء اور غریبوں سے، مساکین سے محبت اور ان کے حقوق کو ادا کرتے تھے کہ آپ کا مخالف بھی، آپ کا مد مقابل بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی کردار میں، آپ کی سیرت میں، یہ ہمیں تاریخ میں کوئی اور سیرت دکھا دے۔ یہ مولا علی کی سیرت میں ہے کہ جب آپ گودام کو فارغ کر رہے ہیں، راہ خدا میں انفاق کر رہے ہیں، تو مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ آج کسی کے پاس مال دنیا آ جائے تو انسان اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، یہ سارا مال میرا بن جائے، یہ میری اولاد کا ہو جائے، یہ میرے رشتہ داروں کا ہو جائے، یہ اس کے اوپر میرا قبضہ ہو جائے۔ لیکن قربان جو علی ابن ابی طالب فقراء غریبوں پہ، مساکین پہ خرچ کرنے کے بعد امیر المومنین مصلی عبادت بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے علی کو توفیق دی ہے کہ میں نے تیرے بندگان خدا کا، میں نے تیرے بندوں کا خیال رکھا۔ اور یقیناً یہ بھی خدا توفیق دیتا ہے۔
सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वह। आयत नंबर 22, आयत नंबर 20, 21, 22 और 23। वफ़िल अर्ज़ि आयातुन लिलमुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून वरब्बिस्समाई वल अर्ज़ि इन्नहु सलावत पढ़ दे मोहम्मद वह। व इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। अगर मुझे इस तलफ़्फ़ुज़ में एक हर्फ में इश्तिबाह ना हो तो बहरहाल इन आयात का तर्जुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, और ज़मीन में अहले यकीन के लिए निशानियाँ हैं। जो ज़मीन में अहले यकीन हैं यानी मोमिनीन हैं, जो क़यामत पर ईमान रखने वाले हैं, उनके लिए निशानियाँ हैं। हर एक तरफ निशानी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इर्द गिर्द तुम्हारी जितनी चीज़ें उसमें इबरत है, निशानियाँ। इबरत की निगाह से नहीं देखो, यानी दुनिया को जीनत और ज़र्क बर्क की निगाह से ना देखो, इबरत की निगाह से देखेंगे तो इबरत हासिल करेंगे। और जो लोग जीनत की निगाह से देखते हैं, फिर जीनत में वो अपना दीन और ईमान को बर्बाद कर बैठते हैं। और फिर फरमाया आयत नंबर 21 में, और तुम्हारी रात के अंदर क्या, तुम्हारी ज़ात के अंदर क्या तुम देखते नहीं हो? वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तो तुम्हारी ज़ात के अंदर भी निशानियां हैं, तो क्या तुम देखते नहीं हो? और वफ़िस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और तुम्हारी रोज़ी आसमान में है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। इंसान की रोज़ी आसमान में। और आयत नंबर 23 में फरमाया, और फ़वरब्बिस्समाई वल अर्ज़ इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। तो इसमें फरमाया कि और ज़मीन व आसमान के रब की कसम कि वो हक है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व अहले बैत। यानी जिस चीज़ का तुम जो है तलफ़ुज़ करते हो, जो चीज़ तुम बोलते हो, तो इन आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या पैगाम दिया। आयत नंबर 20 का पैगाम, ज़मीन में अहले हक़ के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। यानी इंसान दुनिया में सैर व तफरीह से सिर्फ काम न ले कि हम सैर व तफरीह करते रहें, दुनिया की ज़ीनत और ख़ूबसूरती देखते रहें। तो जो लोग सिर्फ ख़ूबसूरती देखते हैं, सैर व तफरीह करते हैं, फिर वो उसी में उलझे रहते हैं। तो जो अल्लाह ताला की निशानियाँ देखते हैं तो वो उसमें इबरत हासिल करते हैं, और वो दिन ब दिन उनकी मार्फत इलाही में इजाफ़ा होता है। आयत नंबर 21 में कहा कि तुम्हारी ज़ात के अंदर जो है वो निशानियाँ हैं। हमारी ज़ात के अंदर कैसी निशानी है? देखिए, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का निज़ाम हमारे वजूद के अंदर रखा है। जिस तरह ज़मीन में निज़ाम शमसी और कमरी है, अल्लाह ने इंसान के वजूद में दो नूरानी चीज़ें रख दी हैं, दो आँखें, जिससे इंसान, जिसके नूर से इंसान देखता है। जैसे सूरज और चांद के नूर से दिखाई देता है, वैसे अल्लाह ने दो ऐसे जो है वो रखे हैं, शम्स और कमर, हमारी आँखें, जिनके नूर से इंसान पूरी कायनात को देखता है। कायनात में नदियाँ हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, समंदर हैं। इंसान के वजूद के अंदर खून की रगें हैं, और इतनी बारीक रगें हैं, साइंस जो मेडिकल की रिसर्च के मुताबिक इतनी जो आँख से दिखाई नहीं देती, कि जिनके ज़रिए से इंसान सांस लेता है, हवा लेता है, वो ऐसी बारीक रगें जो इंसान के वजूद के अंदर है। और या फिर इसी तरह से इंसान के अंदर फेफड़ों का निज़ाम, इंसान के दिल का निज़ाम, तो इंसान के जिगर का निज़ाम, या इंसान की क़ुव्वत हवासा जो हवास खामसा हैं, इंसान की अक्ल है, दूसरे हवास है, तो हर ये सारा निज़ाम एक चीज़ में खलल आ जाए, इंसान की अक्ल में खलल आ जाए, तो फिर देखें ये जो इंसान है उसका जो इतना भारी जो उसका जसद है,
وہ بے قیمت ہو کے رہ جاتا ہے، لوگ اس کی عزت و احترام، یہ پاگل ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ یعنی عقل انسانی کس قدر اللہ نے دولت عطا کی، آنکھوں کا نور چھن جائے تو انسان کے لیے سب کچھ ویران ہو جاتا ہے، انسان کے پھیپڑوں میں نقص آ جائے تو بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، انسان کے دل کا پرابلم ہو جائے تو بہت ساری چیزوں نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس قدر عظیم نظام بنا انسان کے وجود کے اندر کہ بڑی بڑی کتابیں تالیف کی گئیں جو عقل انسانی حیران۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں تمہاری ذات کے اندر بھی نشانی ہے، تم فکر کرو، غور کرو۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا، تو اس سے مراد جنت کی نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جو آسمانوں میں ہمارے لیے رزق ہے، اس سے دو معنی مراد دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو چونکہ پیچھے جنتیوں کا ذکر ہوا، ایک تو یہ ہے کہ جنت میں ہمارے لیے نعمتیں ہیں جس کا وعدہ کیا گیا، وہ بات ہے۔ دوسرا احتمال یہ دیا گیا ہے کہ آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے، یعنی دنیا میں تمہارے لیے رزق ہے، تو لہٰذا دونوں معنی جمع ہو سکتے ہیں، دونوں چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ متقیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ ہے، اور اللہ نے دنیا میں بھی رزق کا وعدہ کیا ہے، یعنی خدا رازق ہے، نظام سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا رزق جو ہے اس کے حصول کے لیے یہ اور بات ہے، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، لیکن انسان رزق کو حاصل کرنے کے لیے کبھی حلال کو حرام بنا لیتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، آپ ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد کے دروازے پہ ایک شخص تھا، اس کو بٹھایا کہ تم جو ہے میرے گھوڑے کا خیال کرو، اور میں نماز سے فارغ ہو کے آتا ہوں، اور پھر گھوڑا جو ہے ہم لے کر یعنی آگے جائیں گے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کمبر بھی تھے، آپ نماز میں مصروف رہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب باہر آئے تو کچھ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں۔ امام لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے مسجد سے باہر آ رہے ہیں، اور امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جس میں سے 2 درہم یا 2 دینار آپ نے اپنی جیب سے نکالے۔ کیوں نکالے؟ جو شخص میرے گھوڑے کی رکھوالی کر کے بیٹھا ہے اس کے اوپر زین بھی ہے، اس کو یہ حق زحمت کے طور پہ میں دوں گا، یعنی جس سے کام لیا ہے تو اس کو اجرت بھی دوں گا۔ تو آپ نے وہ 2 درہم یا 2 دینار نکالے کہ اس کو دیں۔ جب باہر آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھوڑا تو مسجد کے دروازے پہ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر زین نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اس زین کو چرا کے بھاگ گئے۔ اب روایت کے جملہ، چونکہ اب زین نہیں ہے تو سفر کیسے ہو؟ تو روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب قمر کو بھیجا، بازار میں آئے جو اس علاقے کے قریب، تو جناب قمر وہی 2 درہم جو امیر المومنین اس شخص کو دینا چاہتے تھے، آپ نے وہی 2 درہم یا دینار آپ نے جناب قمر کو دیے، جا کر بازار سے زین خرید کر لاؤ۔ جناب قمر جیسے ہی بازار میں آئے تو دیکھا بازار کے سنٹر میں ایک دکان پہ وہی زین لٹکی ہوئی ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھوڑے سے چرائی گئی ہے۔ فوراً پہنچے اس دکان پہ، مالک سے پوچھا کہ یہ زین، یہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم، ابھی ایک شخص دے کر گیا ہے 2 درہم کی، تو جتنے کی دے کر گئے میں اتنے کی دینے کے لیے تیار۔ جناب قمر نے 2 درہم دیے اور وہ زین واپس، چونکہ اس کا بھی حق ہے۔ اب اس کو 2 درہم دے کے جناب قمر وہ زین لے کر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ جب یہ دیکھا تو آپ بھی حیران ہو گئے، وہی زین۔ جناب قمر نے پورا واقعہ سنا ہے کہ مولا بازار میں وہ چور اس کو بیچ کر گیا اور میں نے وہی 2 درہم سے خریدی،
آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی میں رزق کے حلال کو اپنے لیے حرام کر لیا۔ خدا نے اس کے حصے میں لکھ دیا تھا کہ اس کو آج 2 درہم ملنے، اور میں تو اپنی جیب سے نکال چکا تھا، رزق تو اللہ نے دینا ہے، میں نکال چکا تھا، بندہ واسطہ بنتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جلد بازی میں اس حلال رزق کو حرام میں تبدیل کر دیا۔ تو بعض اوقات یہی ہوتے ہیں، ہم حرام وسیلہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روزی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ لوگ حلال چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، جو جھوٹ بول کے زیادہ پیسے لے رہے ہیں وہ حرام ہے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ حرام روزی نہ ہو۔ اس لیے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو شخص 1 درہم، سید رسول فرماتے ہیں جو شخص 1 درہم کسی کا ناحق کھاتا ہے، میدان محشر پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا، اے فرشتو، اس نے جو 1 درہم یعنی 1 روپیہ جس کو تعبیر کریں سمجھانے کے لیے، اس نے جو 1 روپیہ فلاں مومن کا کھایا تھا، اس کے نام اعمال سے 4000 رکعت نماز کاٹ کر اس مومن کے نام اعمال میں لکھ دو جس کی اس نے 1 روپیہ کھایا ہے۔ 1 روپیہ حرام مال کھانے سے 4000 رکعت نماز اس مومن کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کا ہم نے حق کھایا۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یعنی انسان حلال کو جلد بازی میں، لالچ میں حرام نہ بنا لے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے کیا کیا؟ رزق کو کا جو وعدہ کیا وہ انسان کو ملنا ہے، انسان اپنے لیے حرام نہ قرار دے۔ تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ، امام سے جب کسی نے کہا کہ فرزند رسول مجھے نصیحت کیجئے، تو امام علیہ السلام نے کیا نصیحت کی؟ امام علیہ السلام فرماتے ان کان الرزق مقسوما فالحرص لماذا، امام فرماتے ہیں جب رزق خدا کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر تمہارے اندر حرص اور لالچ کس بات کی؟ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہی ملنا ہے، انسان حرص اور لالچ نہ کرے۔ تو لہذا ہاں رزق کے حصول کے لیے انسان جہد کرے، کوشش کرے، لہذا رزق کے حصول میں حلال طریقوں کو اپنائے، اور جو اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، آل رسول کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، اس سے بھی انسان جو ہے وہ غفلت نہ برتے۔ تو یہاں جو ہے یعنی اس چیز کا آیت نمبر 22 اس میں فرمایا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آیت نمبر 22 میں ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ یہ تھی آیت نمبر 22۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ آیت نمبر 23، اور رب زمین و آسمان کے رب کی قسم۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ انسان، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اس میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے رب کی قسم، یہ بات اسی طرح سے حق ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح تم یقین سے کوئی بات کرتے ہو اسی طرح سے یہ سب کچھ حق ہے، یعنی جو اللہ نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے بارے میں مثلا جو اللہ کے طرف منسوب چیزیں جیسے قرآن ہے اس میں شک کرتے تھے، انبیاء کے بارے میں شک کرتے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں شک کرتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن کے لیے شک کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح یہ بھی حق ہیں، جس طرح تم اپنی باتوں میں حق سمجھتے ہو کسی چیز کو اور اللہ کی طرف جو منسوب چیزیں ہیں ان کے بارے میں شک کرتے ہو، یہ سب حق ہے۔ تو لہٰذا یعنی ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ غفلت سے باہر آ جاؤ۔ تو لہٰذا یہ کیا حق ہے؟ یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے
چاہے وہ جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا وعدہ ہو یہ حق ہے، یا پھر وہ زمین میں لوگوں کے لیے جو رزق کا وعدہ ہے یہ حق ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، تو جس چیز کا میں نے وعدہ کر دیا وہ حق ہے، وہ مل کے رہے گا، تو اس سے غفلت نہ برتی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر جو ہے علماء نے ایک بہترین یعنی ایک اس آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد المالک اسماعی، وہ کہتا ہے کہ میں بصرہ میں جب مسجد سے باہر آیا تو میں نے ایک شخص پر نگاہ کی، ایک شخص کی میرے اوپر نگاہ پڑی، تو وہ جو ہے اس کی جب نگاہ پڑی تو اچھا میں نے اس کو دیکھا، میں مسجد سے باہر نکلا، وہ شخص بھی تھا، تو وہ شخص سواری پر تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ تو مسجد سے نکلے اور وہ شخص آنے والا سواری پہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اسماعیل خاندان سے۔ تو جب انہوں نے جواب دیا تو وہاں پر جو ہے اس شخص نے کہا کہ تم میرے لیے قرآن پڑھو، اس شخص نے کہا جو سواری پہ آیا تھا۔ تو انہوں نے قرآن مجید سورہ زاریات کی اس آیت کو پڑھا، آیت نمبر پہلے 22 کو پڑھا، تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 کو پڑھا۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے، جو اس شخص نے کہا کہ کیا پڑھو تم؟ قرآن کی آیات پڑھو۔ انہوں نے سورہ والذاریات کی آیات پڑھی، تو جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ کیا کیا، ایک چیخ ماری، یعنی قرآن کی آیات کا یہ اثر ہوا کہ اس کے دل میں ایک خوف خدا، عشق الہی اٹھا، اور جب یہ آیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے رزق کے معاملے میں، تو اس نے کیا کیا؟ روایت میں ملتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت زیادہ اللہ۔ اس نے اسی وقت یہ آیت سن کے جس اونٹ پہ سوار تھا، اس نے اپنے اونٹ کو نہر کیا، اور نہر کرنے کے بعد اس کا جو گوشت تھا وہ فقراء اور غریبوں میں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یعنی دیکھیں قرآن کی آیت اتنا اثر کر رہی ہے کہ اونٹ کو ذبح کر کے، جو قیمتی اونٹ، یعنی آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں کہ اونٹ کی کتنی قیمت ہے، مہنگا ہے مثلا، یعنی 5 لاکھ سے بھی زیادہ مہنگا اونٹ کی قیمت ہے۔ تو اس دور میں جو ہے ریگستان کا جہاز ہوتا تھا، بڑی قیمت ہوتی تھی، تو اس نے اپنا اونٹ ذبح کر دیا اور یہ جو ہے یعنی چلا گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کہ ایک سال جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہم صلی علی محمد، تو میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ شخص بھی وہاں پر آیا ہوا ہے اور کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر ایک شخص ہے، رو رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، مجھے آواز دی، اور میں نے جب دیکھا تو یہ وہی شخص ہے جس نے راہ خدا میں سورہ زاریات کی آیات سن کے جو ہے وہ اونٹ ذبح کر کے مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو میں نے، اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ مجھے جو ہے کچھ اور آیات سناؤ، تو جب میں نے سورہ والذاریات کو سنایا تو پھر اس نے وہاں پر ایک اور چیخ ماری، اور وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس گھر میں یعنی اس نے اپنی جان دے دی۔ تو یعنی اس قدر یعنی قرآن کی تاثیر اور برکت حاصل کی ہے۔ تو قرآن کی آیات میں برکتیں، انسان اگر توجہ سے سنے اور انسان اپنی اصلاح کے لیے سنے، اپنی ہدایت کے لیے سنے، تو یقیناً اس میں برکت ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا جعفر، اور یہ امام کے سب سے بڑے بیٹے تھے جعفر۔ آپ سنتے نا امام حسین کے 3 بیٹے، ان کا نام علی تھا، علی اکبر،
علی زین العابدین اور علی اصغر، لیکن ایک بیٹے کا نام جعفر تھا جو امام کی زندگی میں وفات پا گئے مدینہ میں اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ 4 بیٹے تھے امام کے۔ اس جعفر امام کی اس فرزند کو عبد الرحمن ابن سلمہ نے جب سورہ الحمد کی تعلیم دی تو امام علیہ السلام نے اس کو قیمتی لباس پہنائی، اس کے منہ کو موتیوں سے بھرا۔ تو جب لوگوں نے کہا اتنی سورۃ الحمد کی تعلیم پر اتنا عطا کریں تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے جو دیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، یعنی موتی، پیسے، لباس، یہ فنا ہونے والا ہے، لیکن جو اس نے میری اولاد کو دیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، قرآن کی تعلیم ایسی عظیم کتاب۔ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو قرآن اور تعلیمات آل محمد سے ضرور آشنا کریں۔ اگر ہماری اولاد قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے دور رہ گئی تو پھر یاد رکھیں ہماری اولاد کا مقدر گمراہی بن جائے گی، بدعات و خرافات آ جائیں گی۔ تو آل محمد کو مانا ہے تو ان کی تعلیمات کو ماننا بھی واجب ہے۔ اگر تعلیمات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم صرف آل محمد کو نام کا مان رہے ہیں۔ ایک شخص باپ کو مانے، باپ کے فرمودات کو نہ مانے، اپنی ایمان سے بتاؤ کیا وہ شریف اولاد ہے؟ آپ کہو گے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں۔ جو باپ کو مانتا ہے باپ کی نہیں مانتا، جو باپ کو مان کے باپ کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو جو علی جیسے امام کو مانے ان کی نہ مانے وہ کہاں شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ تو لہٰذا وہ بھی امت کے باپ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انا وانت ابوا لہذہ الامہ، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں۔ رسول اور امام علی کا رتبہ مقام تو امت کے تمام باپوں سے افضل ہے۔ اپنے باپ کی نہ ماننے سے شریف نہیں کہلوا سکتے تو مولا علی جیسے باپ کی نہیں مانیں گے، نبی جیسے باپ کی نہیں مانیں گے تو ہم کہاں شریف کہلوانے کے حقدار ہیں؟ تو لہٰذا ہماری زندگی میں ہر عمل یا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے یا 14 کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ آیت نمبر 24 سے آگے والی آیات تک۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ یہ 2 آیات 24 اور 25 ان کا ترجمہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی۔ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی، احترام والے، کہ جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم ناآشنا لوگ مجھے لگتے ہو، یعنی میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون؟ اور اس کے بعد والی آیت نمبر 26 میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے اہل خانہ کے پاس آئے تو آپ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ جب مہمانوں سے ملے، ان کے پاس مہمان ہے تو آپ ایک بچڑا لے کر آئے۔ آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قریب جب وہ بھنا ہوا بچڑا رکھا، یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھنا ہوا لے کر آئے، مہمانوں کے سامنے جب رکھا تو کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو آیت نمبر 28 نے جواب دیا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا، مہمانوں نے کہا کہ لا تخف، تم خوف زدہ نہ ہو، وبشروہ بغلام علیم۔ پھر انہوں نے، مہمانوں نے حضرت ابراہیم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی۔ فاقبلت امرأ، تو یہاں پر جب حضرت ابراہیم کو بچے کی خبر دی تو اسی اثناء میں بی بی سارہ حضرت ابراہیم کی زوجہ وہاں پر آئی اور وہ حیرانگی سے چیخ اٹھی اور اپنے منہ پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اس بھانج پن اور بڑھاپے میں بھی مجھے اولاد ہوگی؟
تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، کہ آپ کا جو پروردگار ہے، آپ کا رب ہے، وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ آیت نمبر 24 سے 30 بہت اہم پیغام ہے۔ یعنی یہ آیات جو 7 آیات ہیں، ان میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے جن کو وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں، جس کا روایات میں عدد مختلف بیان ہوا ہے۔ بعض یعنی کم سے کم عدد جو ہے وہ 3 کا ہے، مشہور کا ہے کہ 5 تھے، جن میں ایک جبرائیل امین تھے، اور زیادہ تعداد کا قول ہے کہ وہ افراد 12 تھے، جبرائیل امین 1، باقی 11 اور فرشتے، یہ 12 افراد۔ یعنی تعداد میں روایات میں عدد میں اختلاف بیان ہوا۔ یہ جب سارے فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ سلام کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، تو آپ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے گئے ایک بھونا ہوا بچڑا، پہلے یعنی اپنا بچڑا ذبح کرایا اور پھر اس کو بھون کر پھر لے کر آئے، ان کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ نہیں کھا رہے تو گھبرا گئے، بھئی تم لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، ہم آپ کو بشارت دینے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں، ہمیں ان کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھانا کھانے والے نہیں ہیں، اس چیز سے بے نیاز ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت دینے آئے کہ اللہ آپ کو ایک فرزند دے گا، یعنی اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ بشارت دینے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم کی زوجہ نے جب یہ سنا، بی بی سارہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں بھانج بھی ہو چکی ہوں، مجھے اس حالت میں مجھے بیٹا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے، وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ ان آیات میں 7 آیات میں ہمیں بڑے 3 عظیم پیغام ملے، اور ہر پیغام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ پہلا پیغام ان 7 آیات کا کیا پہلا پیغام ہے؟ ملائکہ جب آئے تو انہوں نے ابراہیم نبی پہ کیا کیا؟ سلام کیا، اور نبی نے کیا دیا؟ جواب دیا۔ یعنی معلوم ہوا انبیاء کا طریقہ بھی سلام کرنا ہے اور ملائکہ کا طریقہ بھی۔ تو ہم لوگوں نے جو آج کی رسم و رواج میں جو مختلف طریقے اپنا رکھے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں خیر ہو، بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، بعض لوگوں کا ایک ہے یعنی وہ سلام نہیں کرتے، صرف یہ کیا کہتے ہیں خیر ہو یا فلاں ہو۔ یہ بھی آپ نے کون سے طریقے اپنا رکھے؟ بعض لوگ جیسے اردو زبان میں وہ کہتے تھے آداب۔ یہ جتنے بھی طریقے آداب ہو، خیر ہو، یا حتیٰ کہ مثلا جیسے وہ شیشی امامی ہیں، آغا خانی، جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں چونکہ وہ ضروریات اسلام کے منکر ہیں، وہ نماز کے بھی منکر ہیں، زکوٰۃ کے بھی منکر ہیں، وہ حج پہ بھی نہیں جاتے، آغا خانی جو ہیں، تو آغا خانی جو ہیں تو ان ضروریات دین کے وہ منکر ہیں، تو علماء کیا کہتے ہیں ہمارے؟ وہ کافر ہیں۔ جو ضروریات اسلام کا منکر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ انہوں کے ہاں بھی سلام کا طریقہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے اندر جو طریقہ رائج کیا وہ کیا ہے؟ وہ سلام کی جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، بس وہ سلام نہیں کرتے، اور جواب میں وہ پیر مولا علی مدد کہتے ہیں یا علی مدد کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، ہم حدیث کسا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث کسا میں 5 تن پاک جب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ قرآن نے جو بتایا طریقہ کون سا ہے وہ؟ یعنی حدیث کسا پہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو 5 تن پاک نے بتایا آداب کا طریقہ السلام علیکم ہے، قرآن نے بتایا السلام علیکم ہے۔ یا علی مدد کا کوئی منکر نہیں ہے، مولا علی کی مدد تو ہاں اس وقت بھی مولا علی نے ہماری کی جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے دین کی مدد کی، اتنی مدد کی جو آج تک ہم تک دین بھی پہنچا، اور آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ مولا علی کی مدد کے صدقے بیٹھا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بے اللہ کا دین آج باقی ہے تو مولا علی کی مدد کے صدقے ہے، اور انشاءاللہ قبر میں، برزخ میں، معاشر میں مولا علی کی محبت شفاعت کی صورت میں جو ہمیں مدد حاصل ہوگی، مولا علی کی مدد کا کوئی منکر نہیں ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا جو چیزیں آل محمد نے تعلیم دی ہیں ہم ان کو وہاں استعمال کریں. آل محمد نے ہمیں سلام کا طریقہ بتایا ہے. جعلی مدد کا کوئی منکر نہیں، بطور وسیلہ ہمارا ایمان ہے. تو لہذا جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے، ہمیں سلام اور اس کا جواب ہونا چاہیے. تو ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، اچھی بات لگی. تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہیں ایک علاقے میں، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہے، وہ جب گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ 3 دکانیں ہیں ایک لائن میں. ایک دکان والے کو کہتے ہیں مثلا علی حق، دوسرے کو کہتے ہیں کہ جعلی مدد، اور تیسری دکان والے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں وہ جو 2 دکانوں والے پہلے ہیں وہ بظاہر شیعہ ہیں، یعنی وہ، لیکن جو تیسرا ہے وہ منافق ہے. ان کی بقول وہ کہتے ہیں حق تو یہ بنتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ منافق کا دل دکھانے کے لیے جعلی مدد کہنا چاہیے. یہ تو نبی نے بھی فرمایا، نبی کے اصحاب کہتے تھے کنا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم نبی کے زمانے میں منافقین کو اگر پہچانتے تھے تو علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے. تو لہٰذا اب دیکھیں نا، ایک مومن وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر جرت ہے تو پھر منافق کو جعلی مدد کہو، تو اپنوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو میں نے پھر وہاں پر جو ہم نے جواب دیا، میں نے کہا دیکھیں، پہلوں کو اگر پہلوں کو کہہ رہا ہے، مثلا ایک کو کہہ رہے علی حق، دوسرے کو کہہ رہے جعلی مدد، تیسرے کو کہہ رہے السلام علیکم، یعنی منافق کو. اس کا مطلب ہے اس نے تینوں کو جو سلام کیا ہے وہ اپنے دل اور خواہش سے کیا ہے. اس نے نہ خدا کے حکم کو سامنے رکھا ہے، نہ خدا کے نبی کا حکم سامنے رکھا ہے، نہ ائمہ خدا کا حکم سامنے رکھا ہے. ایسے کہ نہیں، حکم ہماری زندگی میں یا قرآن کا ہو یا وارثان قرآن کا ہو. جب ہم اپنی مرضی کا دین عمل کریں گے تو دین کی شکل بدل جائے گی. اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سنو، امام فرماتے ہیں من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال. امام فرماتے ہیں جو شخص اپنا دین لوگوں کی منہ سے، زبانوں سے لیتا ہے، وہ لوگ اس کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. لوگوں کے کہنے پر میں نے دین کا کوئی عمل بنا دیا. لوگوں نے کہا یہ کام کر لو، لوگوں نے کہا فلاں رسم کر لو، لوگوں نے کہا فلاں کام کر لو. جیسے ہوتا ہے ہماری شادی بیاہ میں رسمیں ہوتی نہیں ہیں، لوگ اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. جیسے کوئی فوت ہوا تو ہم نے کلخانی میں 40ویں میں یا وفات پر ہم نے رسمیں بنا لی. خدا گواہ ہے آل محمد کی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد، آپ عمل کرتے جاؤ. دین آسان ہے، دین بڑا آسان ہے. ہم لوگوں نے خود مشکل بنا رکھا ہے. سخت سے سخت رسومات ہیں. ایک بیچارہ غریب ہے، وہ اپنے مرحوم کی جمعرات نہیں کر سکتا، رشتہ دار محلے والے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، یہ جمعراتیں نہیں کر رہا. مرحوم کی جمعراتیں کرنا واجب نہیں ہے، مرحوم کا 40واں کرنا واجب نہیں ہے. آپ اس کے لیے کبھی بھی ثواب کے لیے مجلس عزا کرا سکتے ہیں، ثواب کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ثواب کے لیے نیک اعمال کر سکتے ہیں. یہ ثواب، یہ مستحب عمل ہے. اس کے لیے جو واجب ہے اس کی قضا نمازیں ادا کروائیں، اس کے قضا روزے ادا کروائیں، اس کا جو قضا حج رہ گئے وہ ادا کریں، جو اس کی گردن پر حق جناب فاطمہ زہرا خمس ہے وہ ادا کریں، جو اس کی گردن پہ زکوٰۃ کا فرض ہے وہ ادا کریں. جو واجبات ہیں ہم وہ یاد نہیں رکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جمعرات، ماشاءاللہ اس کی جمعرات پہ بڑا انتظام تھا. اصل میں ہمیں کھانے کے لیے مل گئے نا، ماشاءاللہ اس کے چیلوں پہ بڑا انتظام تھا، ہمیں کھانے کے لیے مل گیا. اس بیچارے کی قبر کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں. ہمیں کھانے کے لیے ماشاءاللہ دسترخوان سج رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہم اس کی بلے بلے ہو رہی. استغفر اللہ ربی. یہ ہے جب ہمارے اندر نہ قرآن ہوگا نہ آل محمد کی تعلیمات ہوں گی تو پھر اسی طرح سے ہمارے اندر خرافات ہوں. ہم دین کو نہیں سامنے رکھیں گے، رسومات کو سامنے رکھیں گے. اور پھر امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اخذ دینہ من الکتاب والسنہ زالت
जिबाल वलम युजल। इमाम फरमाते जो शख्स अपने दीन की बुनियाद कुरान और सुन्नत को करार देता है, पहाड़ें अपनी जगह छोड़ सकती हैं, इस मोमिन के ईमान में जवाल नहीं आ सकता, क्योंकि इसके दीन अल्लाह क्योंकि इस मोमिन के ईमान की जो बुनियाद है वो किस चीज के ऊपर है? वो कुरान और सुन्नत पर है। तो लिहाजा हमारा हर अमल कुरान और 14 के फरमान की रोशनी में हो। जो अमल कुरान और 14 के फरमान के मुखालिफ टकराता नजर आए, चाहे वो कोई आलिम दीन भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई खतीब भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई जाकिर हो, चाहे वो आप हो, मैं हूं, हम सब के लिए जिसका अमल कुरान और 14 के फरमान के खिलाफ है, उसका वो अमल उसकी गुमराही और जहन्नम में जाने का वसीला है। वो सही नहीं है। हम तावीलें ना करें, वो जी बड़ा आजादार है, वो जी बड़ा मातमी है, वो जी बड़े खतीब हैं, वो जी बहुत बड़े अमामे वाले बड़े मौलाना हैं। वो मौलाना है तो घर को हैं। दीन खुदा मौलाना के लिए भी वाजिब है, दीन खुदा जाकिर के लिए भी वाजिब है, दीन खुदा सबके लिए बराबर है। अल्लाह ने यही इस्लाम अपने रसूल के ऊपर भी वाजिब करार दिया है और मौला अली और उनकी पाक औलाद के लिए भी वाजिब करार दिया है। जब नबी से लेकर इमाम महदी तक इस्लाम और कुरान की पाबंदी करें, मैं और आप कहें कि हमें दीन की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्या वो दीन उन्हीं के लिए आया है? हमारे लिए दीन नहीं आया। याद रखें, हमारा भी मुआवजा बहुत सख्त होगा, हम आले मोहम्मद को माने और उनके दीन को न माने। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो लिहाजा यहां पर जो है इस बात को समझाया गया कि सलाम का तरीका हमें वैसा इख्तियार करना चाहिए जो अहले बैत का है। आए सलाम अगर हम करें तो उसका सवाब क्या है? रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिनत तवाज़ुइ अन तुसल्लिमा अला मन लकीता। इमाम फरमाते हैं ये तवाज़ु में से है, आजिज़ी में से है, जिससे मुलाकात करो उसको सलाम करो। मोमिन से मुलाकात करो तो सलाम करो, ये आजिज़ी में से, अच्छे अखलाक में से है। फरमाया वल बखीलो मन बखिल बिस्सलाम। इमाम फरमाते हैं बखील कंजूस है वो इंसान जो सलाम जैसी सुन्नत में बखल करे, वो बखील है। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं देखो सलाम करो मोमिन को, सलाम के बाद क्या करो? लोगों से मुसाफहा करो। और इमाम सादिक अपनी जुबान इस्मत से फरमाते हैं मुसाफहतुल मोमिनी अफजलो मिन मुसाफहतिल मलाइका। इमाम फरमाते हैं, इमाम अपनी सच्ची जुबान से फरमा रहे हैं, मोमिन से मुसाफहा करना मलाइका से मुसाफा करने से अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। आले मोहम्मद तो चाहते हैं मोमिनीन मुसाफा करें ताकि इनके दिलों से कदूरतें दूर हों, इनके दिलों से नफरत दूर हो। लिहाजा इमाम तवज्जो जरा कीजिए, सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो लिहाजा दरस कुरान के आदाब होते हैं, ये मुनासिब नहीं होते दरस कुरान में कोई आकर बैठ के पीछे बातें करना शुरू कर दे। तो लिहाजा हर महफिल के आदाब होते, मजलिस इमाम में जाएं, दरस कुरान में जाएं, किसी भी दर्स में जाएं, आदाब के तकाजे होते हैं। उस दर्स की ताजीम यही कि आप खामोशी से सुने। तो लिहाजा मोमिनीन से मुलाकात करें, सलाम करें और क्या करें? मुसाफहा करें। इसके बाद जो दूसरा पैगाम है, ये था पहला पैगाम कि जो फरिश्तों ने और नबी ने पैगाम दिया सलाम का। दूसरा पैगाम क्या है? हजरत इब्राहिम खामोशी से गए मेहमान नवाजी का इंतजाम करने के लिए, और भूना हुआ आप बछड़ा लेकर आ गए हैं जी। तो यहां पर जो है रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। इमाम फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अबू ज़यूफ थे, यानी मेहमान नवाजी के बाप थे। इतनी कसरत से मेहमान नवाजी करते थे, तो यानी मेहमान नवाजी को बड़ा पसंद करते थे। तो यानी जिसकी तारीफ इमाम सादिक कर रहे और जिसकी जियाफत और मेहमान नवाजी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। मोमिन की जियाफत करना,
لہذا کوشش کیا کریں اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو ان کی مہمان نوازی کیا کریں، خاطر تواضع کیا کریں، تو لہٰذا یہ جو ہے اس سے برکت آتی ہے، کیونکہ رزق تو انسان کو پورے سال کا ملتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ انسان کو پورے سال کا رزق اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بخل کرے گا تو اس کو بخل کے مطابق رزق ملے گا، اگر کوئی سخاوت کرے گا تو پھر خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرا بندہ میری مخلوق پہ مہربان ہے، فرشتوں میرے اس بندے پہ تم مہربان ہو جاؤ۔ خدا پھر مہربان ہو جاتا ہے سخی انسان کے لیے، تو لہٰذا سخی، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اِنَّا مِنَ الدُّنْيَا أُحِبُّ ثَلَاثَةَ اشیاء، آپ فرماتے ہیں میں رسول دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ ہم دنیا میں سے کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھے برانڈ کا سوٹ ہو، اچھی برانڈ کا جوتا ہو، اچھی لگژری گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، ہمارے جو ہے وہ لوگوں میں، ہماری سوسائٹی میں اچھی ہماری عزت ہو، ہمارے پاس اچھی کمپنی کا موبائل ہو، ہمارے پاس فلاں چیز ہو، فلاں چیز، یہ ہماری ہیں۔ لیکن نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمہارے ارمان ہیں، میں نبی نے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند کی ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی چیزیں پسند کی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں، الصوم فی الصیف، گرمیوں میں روزہ رکھنا مجھ نبی کو بڑا محبوب ہے، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا والضرب فی السیف، بالسیف، اور تلوار سے جہاد کرنا مجھ نبی کو بڑا پسند ہے، وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ، اور مہمان نوازی کرنا یہ مجھ نبی کو بڑا پسند ہے۔ یہی روایت خود مولا علی علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، تو یعنی اگر کسی مقام پر مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ مولا علی بھی تو نبی کے علم کا دروازہ ہیں، تو لہذا جو نبی نے پسند کیا وہ علی مولا نے پسند کیا، تو لہذا اکرام الضیف، مہمان نوازی کرنا، اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، اپنی زوجہ کو یہ حکم دے رکھا تھا جو بھی میرے رشتہ داروں میں سے کھانے کے ٹائم میرے گھر میں آئے اس کو کھانا کھلائے بغیر رخصت نہ کرنا۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہم نے تعلیم دینا ہے، ان کو ہم نے سمجھانا ہے کہ کوئی مہمان آئے، اور حتیٰ کہ آداب تو آل محمد نے یہ بتائے ہیں، اگر کوئی مہمان آ گئے تمہارے گھر سے کچھ نہیں کھانا چاہتا تو کم از کم اس کو پانی پلا دو، وہ کہتے ہیں میں پانی بھی نہیں پیتا، گنجائش نہیں ہے، تو معصوم فرماتے پھر اس کے ہاتھ دھلوا دو، یعنی تمہیں اس مہمان نوازی کا ثواب مل جائے۔ اور نہیں کچھ کر سکتے، مثلا اس کو 2 منٹ ٹائم تو دے سکتے ہیں، اس کو ہوا میں تو بٹھا سکتے ہیں، مہمان نوازی، تو لہذا مہمان کا جو خدمت۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، یعنی کم سے کم روایت میں آتے 3 افراد، زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 12 افراد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اتنا بڑا بچڑا بھون کر لے کر آ گئے، یہ تو اسراف میں سے ہے، اور اسلام اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ بھئی ایک مرتبہ ہوتا ہے بکرا بھنا ہوا، وہ 12 آدمی نہیں کھا سکتے، ایسے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے عرب کے لوگ ماشاءاللہ وہ تو کھا جاتے ہیں جی، اور لیکن یہ بچڑا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچڑا ہو، بہت بڑا بھی نہ ہو، تو وہ بھونا ہوا باہر لے کر آ گئے۔ اب وہ کیسے؟ کیا یہ اسراف میں شامل نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر تاریخ اسلام اور ائمہ اہل بیت کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں یہ ملتا ہے حضرت ابراہیم کی جو سخاوت تھی وہ صرف ان مہمان نواز ان تک نہیں تھے، یہاں تک محدود نہیں تھی۔ روایت میں ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے، ہمسایوں کو بھی بلاتے تھے، رشتہ داروں کو بھی بلاتے تھے، اور غرباء اور مساکین کو بھی بلاتے تھے۔ تو یہاں پر یہ احتمال موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بچڑا آپ لے کر آئے تھے وہ اس وقت ان کو پیش کرنا مقصود تھا کہ ان کی عزت افزائی ہو جائے، اور پھر جو ان کے ماتحت عامل لوگ یعنی جو ان کے ملازم کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، اور رشتہ دار اور ہمسایوں میں سے بلا کر ان کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ تو پہلے ان مہمانوں کی خاطر تواضع ہو جائے، اس کے بعد جو دوسرے افراد ہیں پھر ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، تو یہاں پر کوئی اعتراض لازم
نہیں آتا ہے، یعنی اسراف نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا پیغام ان آیات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ حضرت اسحاق۔ تو جب بشارت دی تو حضرت ابراہیم کی زوجہ بی بی سارہ نے تعجب اور حیرانگی سے اپنے سر پہ منہ پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ یعنی خوشی میں، کیا مجھے اس بانجھ والی حالت، بانجھ پن کی حالت میں، اس بڑھاپے میں، ابھی تو میں بانجھ ہو چکی ہوں، یعنی میری عمر نہیں ہے کہ میں اولاد پیدا کر سکوں، کیا اس میں بھی مجھے بچہ ملے گا؟ یعنی وہ خوشی میں یہ کہہ رہی ہے، یعنی نہ کہ وہ اعتراض کر رہی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے جب یہ خبر دی گئی تو اب روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی اس وقت عمر جو تھی، ایج 120 سال تھی، اور بی بی سارہ کی ایج تھی کتنی؟ 90 سال۔ تو یعنی اب ظاہری بات ہے بی بی از راہ خوشی یہ کہہ رہی ہے میں 90 سال کی ہو چکی ہوں، میرا شوہر 120 سال کا ہو چکا ہے، اور اس حالت میں پروردگار ہم پہ یہ عنایت فرما رہا ہے۔ تو اس میں یہ ملتا ہے کہ روایت میں کہ حضرت بی بی سارہ حضرت اسماعیل کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی، سوتن کے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی، جلتی نہیں تھی، خوش ہوتی تھی۔ تو نبی خدا سے التماس کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خداوند متعال اپنے خزانہ بخشش سے مجھے فرزند عطا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا مستجاب کی، فرشتوں کو بھیجا کہ تمہیں اسحاق کی بشارت ہو۔ تو اب اس نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ کہ دیکھیں بی بی سارہ نے ہمیں کیا پیغام دیا، اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ بی بی سارہ نے مرکز قرار دیا اللہ کی ذات کو۔ اللہ سے کہیں کہ آپ اپنے خزانہ بخشش سے مجھے اولاد دیں، اور سوال کون کرے؟ نبی، یعنی عطا خدا کرے، سوال نبی کرے۔ تو بتا دیا اسلامی عقیدہ سامنے رکھنا چاہیے، جب بھی اولاد مانگو، صحت مانگو، روزی مانگو، کچھ نعمتیں مانگو، سوال خدا سے کرو، دعا خدا سے کرو، اور وسیلہ نبی اور آل نبی کو بناؤ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وسیلہ نبی اور آل نبی کو بناؤ۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے، یعنی یوں کہو اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے صحت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے زیارات مقدسہ کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ میری اولاد کو کامیاب فرما۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے حج بیت اللہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ مجھے روزی، مجھے صحت، مجھے ہر نعمت عطا فرما۔ یعنی آپ کا مرکز اللہ کی ذات ہو اور واسطہ اور وسیلہ محمد و آل محمد ہو۔ یہی قرآن نے بھی بتایا، بی بی سارہ اور حضرت ابراہیم کے طریقہ اور دعا نے بھی سمجھایا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ تو جب حضرت ابراہیم کے پاس یہ مہمان تھے تو بی بی سارہ نے کہا کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، یعنی اس حالت میں بھی مجھے اولاد ملے گی؟ تو وہاں پر ملائکہ نے، جبرائیل امین نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار اس بات کو جانتا ہے، وہ حکیم ہے۔ تو کیا مطلب اس آیت نے کیا پیغام دیا؟ یعنی آیت نمبر 30 نے کیا پیغام دیا؟ اس آیت نے یہ پیغام دیا کہ حضرت جبرائیل امین خدا کی طرف سے جو پیغام دے رہے ہیں کہ تیرا پروردگار حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ چونکہ اس وقت لوگ جو تھے وہ بت پرستی کو سارا کچھ جانتے تھے،
جو گمراہ قومیں تھیں، گمراہ لوگ تھے وہ، لیکن جو مومنین تھے وہ حضرت ابراہیم کے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ تو گویا اس زمانے کے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو تم لوگ بھانج پن والی اور بوڑھی عورت کی اولاد سے مایوس ہوتے ہو، ابراہیم کا خدا وہ ہے جو اس حالت میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ تو لہذا پیغام توحید دینا تھا، اور ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ایک معجزہ قرار دیا، پیغام ہدایت عطا کر دیا کہ دیکھو تمہاری ڈاکٹری جہاں پر عاجز ہے، تمہاری عقلیں جہاں حیران ہیں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ دیکھو، بھانج پن میں بھی بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے جس حالت میں لوگ مایوس اور نا امید ہو، اللہ اس میں بھی لوگوں کو پیغام توحید اور پیغام ہدایت دے رہا ہے۔ یہ حکمت ہے ہمارے لیے، خدا کی قدرت کا نمونہ پیش کرنے کی حکمت ہے، اور ان لوگوں کے لیے خدا واحد کی طاقت اور قدرت کی طرف ان کو بھی دعوت دینے کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید، فرقان حمید ہمیں عمل کی بھی دعوت دے رہا ہے، اور ہمیں صحیح جو ہے وہ عقیدے کی بھی دعوت دے رہا ہے۔ تو ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر عمل قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق ہوگا، یقیناً ہم کامیاب قوم ٹھہریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت، آخری وصیت میں یہی فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسری کا نام میری اہل بیت۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اور یہ کہے کہ میں نے اہل بیت کو تھام لیا ہے، یاد رکھیں بغیر قرآن کے اہل بیت نہیں ملتے، اور بغیر اہل بیت کے قرآن نہیں ملتا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں ہماری بچوں اور ہمارے جوانوں، ہماری نسلوں کے لیے صرف سلیبس کافی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کے لیے ٹیچر، پروفیسر، اس کے لیے کالج میں اسکالر کی ضرورت ہے، ایک عام کتاب جس کو ہم نے سلیبس کو ہم نے مرتب کیا، ہم نے لکھا، اس کے لیے ایک ٹیچر، استاد، پروفیسر کی ضرورت ہے۔ اور جو اللہ کی وحی کا مجموعہ قرآن ہے، کیا اس کو سمجھانے کے لیے وارثان قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ تو لہٰذا قرآن کو سمجھیں محمد وآل محمد کے کلام کی روشنی میں، اور جو اس وقت وارث ہیں وہ محمد وآل محمد کے علم کے، وہ علماء ہیں، تو لہٰذا ان سے رجوع کریں، قرآن کی آیات کو سمجھیں، آل محمد کے دین کو سمجھیں۔ پروردگار سے دعائے کریم مہربان اللہ ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، آج کے اس نیاز کا جو اہتمام برادر الیاس حیدر اور مولانا تنویر حسین اور جتنے مومنین نے کیا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ ان کے مال جان حلال رزق میں برکت عطا فرما۔ مہربان اللہ اس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرما۔ کریم مہربان اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ کریم مہربان اللہ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ مہربان اللہ ہمارے ہر عمل کو خالصتاً اپنی ذات کے لیے قرار دے۔ مہربان اللہ ہم سب کو نصرت دین اور نصرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ مہربان اللہ اعمال صالح کی محبت اور توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے، تفرقہ بازی سے محفوظ فرما۔ کریم مہربان اللہ علماء حق کا قصائے ہماری قوم پہ قائم دائم فرما۔ کریم مہربان اللہ محمد وآل محمد کی عزت کا واسطہ کل بیماروں کو صحت عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ جناب سید کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ تمام حاضرین کی جو دلی حوائج ہیں وہ پوری فرما، اور جو آج کی نیاز کے انتظام کرنے والے ان کی مال جان رزق میں برکت عطا فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما، اور جن بچوں نے قرآن مجید کو ختم کیا ہے بار الہ ان کے لیے اس قرآن مجید کو باعث برکت اور باعث ہدایت قرار دے۔ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات